پہلے 2-3 لوکل خبریں کوئکلی کریں گے، پھر آج ہم پروگرام میں 2 امپورٹنٹ سبجیکٹ. کل بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے جس میں 8 مسلم ممالک کے سربراہان تھے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ ہوئی غازہ کے اوپر. بڑی اس سے پہلے کچھ پلانز کی خبریں لیک ہوئیں جس کو امریکن پلان کہا جا رہا ہے، جس کے تحت انٹرنیشنل اسلامک فورس آ جائے اور وہ آ کے نظام سنبھالے. غازہ کے ڈے آفٹر پلان جس کو کہا جا رہا ہے، اور پھر وہ رینوویشن اور سارا ری بلڈنگ کا خرچہ وہ بھی مسلمان کریں، توڑیں تباہی پھیرے نیتنیاہو لیکن خرچہ مسلمان کریں، اور کس طرح حماس کو پوری ایکویشن سے باہر نکالنے کی بات ہو رہی ہے. وہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اس پہ بات کریں گے کہ کل کیا کتنی معنی خیز وہ یہ میٹنگ ہوئی، بیکاز اس کا کمیونیکے بھی آ گیا ہے. اور پھر گندم کے کرائسس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ایک خبر آئی کانٹ ہیلپ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، یہ کیونکہ صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے. کل سے خبر چل رہی ہے اور آج بھی بڑا بار بار اور بڑے ایک جیسے کہ جوبلیشن ہوتی ہے، ایک سیلیبریشن ہوتی ہے کہ جی گورنمنٹ نے پلان کر لیا 18 بینکوں سے 1.25 ٹریلین خرب روپے کا قرضہ لے رہے ہیں، اور وہ جو قرضہ ہوگا 18 بینکوں سے وہ لے کے سرکولر ڈیٹ کو کم کیا جائے گا. سرکولر ڈیٹ پہلے ہی کوئی 2.5 سے 1.7 ٹریلین پہ آ گیا ہوا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اور یہ بڑا ایک فین فیئر کے ساتھ سائن ہوگا، اور پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوگا، اور وزیر اعظم صاحب بھی اس میں شریک ہوں گے. نیو یارک سے ورچوئل اس کے اندر آئیں گے، ڈیجیٹلی وہ شامل ہوں گے. اور تمام سیکرٹری حضرات جتنے امپورٹنٹ سیکرٹریز ہیں ان کو بلایا گیا ہے، جو فیڈرل منسٹرز ہیں ان کو بلایا گیا ہے، تمام وہ 18 بینکوں کے سینئر افسران کو بلایا گیا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک بلایا گیا. وہ اتنی لمبی لسٹ ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا. ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ایک اور قرضہ لیا جا رہا ہے 1.2 کھرب کا. پہلے ہی ہم جو یہ سرچارج دیتے ہیں، جو یہ ہمارا گردشی قرضہ ہے، 3 روپے 63 پیسے کے قریب آپ کے ہر یونٹ کے اوپر ہم پہلے ہی دے رہے ہیں. اب یہ کارنامہ کس کا ہے؟ یہ ساری گورنمنٹس کا حصہ ہے. سب سے زیادہ اس میں پیپلز پارٹی اور PMLN کا حصہ ہے. ان لوگوں نے یہ IPP's پالیسی پلان کی، انہوں نے ایک پروجیکشن بنا لی اتنی بجلی استعمال ہوگی، لیکن کیونکہ اتنی گروتھ ہوگی انڈسٹری کی، لیکن اس گروتھ کے لیے جو باقی پالیسیز بنانی تھی وہ کچھ نہیں کی، اور سب نے حصہ ڈالا. خان صاحب کی گورنمنٹ میں بھی 2 کارخانوں کو جو ہے IPP's کا کانٹریکٹ رینیو ہوئے. سیلیبریٹ ایسے کیا جا رہا ہے جیسے کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے 1.2 ٹریلین کی. یہ 1.2 ٹریلین خرب جو ہے یہ قرضہ اور لیا جا رہا ہے جس کا سود آپ اور میں ادا کریں گے، لیکن ہو ایسے رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑی سیلیبریشن ہے. یہ ہمیں کوئی نہیں بتاتا کہ وہ فلاڈ پروجیکشنز کس نے بنائی. جو اکنامک افیئرز ڈویژن تھا اس زمانے میں، جو پلاننگ کمیشن تھے پیپلز پارٹی کے زمانے میں، PMLN کے زمانے میں، اور یہ ان پلاننگ کمیشنز نے یہ پروجیکشنز بنائی تھی. ان کی بیسس پہ کارخانے لگے تھے. کس کو نہیں پتا کہ ان میں سے بہت سے کارخانوں نے کتنا مال بنایا ہے غلط اپنی جو پاس تھرو تھا فیول کاسٹ، کہ جی کتنا لگتا تھا اس سے زیادہ شو کرایا گیا کہ ہمارا زیادہ لگتا ہے. ہیٹ آڈٹ نہیں ہونے دیا، 12 سال تک سٹے لے کے بیٹھے رہے. پہلے ہی بات چل رہی ہے کہ جی 42 جو ہیں پروجیکٹس سیٹھوں کے لیے پورے ملک کی انڈسٹری تباہ کر دی گئی ہے. اب 1.2 ٹریلین کا قرضہ لینے کو ایسے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے جو میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. بٹ دین پاکستان میں بہت سی چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. دوسرا امپورٹنٹ خبر، انڈیا کی خبر آئی ہے کہ انڈیا اکتوبر کے اندر کولڈ سٹارٹ کے نام سے ایک بڑی میسو اپنی ایکسرسائز کر رہا ہے. یہ انڈین آرمی، نیوی اور ایئر فورس یہ جوائنٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں کولڈ، اور یہ 1 ویک آف اکتوبر میں کر رہے ہیں، یہ ہندو اخبار کے مطابق. اور سینئر آفیسر نے کہا ہے کہ یہ فوکس کرے گا ایویلویٹ کرنے کا آپریشنل ریڈینس انوالونگ ایریل تھریٹس جو ان پٹائی ہوئی ہے اور مین میزائلز اور ایئر فورس کے تھرو ہوئی ہے. اس کے بعد اب سارا یہ ایریل تھریٹس پہ آ گیا. اور یہ بھی ہے کہ ڈرل کا کام ہے، اسیس کرے گی کرنٹ ایئر ڈیفنس کیپیبلٹیز. لیکن انٹرسٹنگ کیوں ہے یہ خبر؟ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہاں کے جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں جنرل انیل چوہان، انڈین میڈیا کے مطابق ان کو مئی 26 تک ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. سو ٹاپ براس وہی رکھا جا رہا ہے، ایکسٹینشن دے دی ہے. اس لیے جو یہاں پہ خطرہ سمجھا جا رہا تھا کہ ابھی جنگ کا خطرہ نہیں ٹلا، اس سے اس بات کو کافی حد تک تقویت ملتی ہے. سو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس پہ پاکستان کو نظر رکھنی پڑے گی. لیکن اب ہم آ جاتے ہیں اپنے انٹرنیشنل ایشو کے اوپر. غازہ کے اندر جو ہو رہا ہے، کہ غزہ کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، جو جبر ہو رہا ہے، روزانہ بندے مار رہے ہیں، 65,000 سے زیادہ مار دیے. 2,500 لوگوں کو تو صرف وہ کھانا کھانے والی جگہوں پہ کھانا مانگتے ہوئے مار دیا گیا. 500 کے قریب لوگ شہید کر دیے گئے ہیں صرف مین میڈ سٹاویشن کے لیے جو قحط جان کے پھیلایا ہوا ہے. اس میں 150 کے قریب تو صرف بچے ہیں.
اینڈ دس کنٹینیوز. 3 انفینٹری ڈویژنز اس وقت غزہ کے اندر ڈال دی ہیں اسرائیل نے. باقی ہماری تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن کل کی میٹنگ بڑی امپورٹنٹ تھی. اس کا جو کمیونیکے آیا ہے جوائنٹ، وہ بڑا ایک کیا کہتے ہیں، بڑا ہلکا سا، بڑا مائلڈ سا آیا ہے، جس کے اندر کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. اور لیکن اس کے اندر 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. جو ٹونی بلیئر کا ایک پروجیکٹ لیک ہوا تھا، یہ کشنر نے ان کی کمپنی کو ہائر کیا تھا غزہ کا پلان بنانے کے لیے، ڈے آفٹر پلان اس کو کہہ رہے تھے. اور اگرچہ اس کی بات کوئی نہیں ہوئی، لیکن اس کے کچھ الفاظ اس میں کامن ملتے ہیں. مثلاً پیلسٹینین اتھارٹی ریفارم ایفرٹس کی بات ہوئی. غزہ کی بات نہیں ہے اس میں، پیلسٹینین اتھارٹی، بیکاز اس پلان کے تحت پیلسٹینین اتھارٹی کو ہی الٹیمیٹلی اس سارے چیز کے اوپر لانا جائے گا. پھر انٹرنیشنل اسسٹنس، سیکیورٹی ارینجمنٹس ود انٹرنیشنل اسسٹنس، یہ بھی ٹونی بلیئر کے پلان کا حصہ ہے، وہ بھی اس کے اندر انوالوڈ ہیں. اور باقی 2-3 چیزیں، لیکن یہ کچھ کی ورڈز تھے جو اس رپورٹ کے اندر ہیں. کیا وہی پلان بننے جا رہا ہے؟ کیا ہوگا؟ کیا وائبل ہے؟ کیا نہیں ہے؟ اس پہ بات کریں گے. ہمیں بہت ہی 2 ایمننٹ پرسنالٹیز نے جو ہے، منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹو آف پاکستان ٹو UN، اور لکھتے ہیں، اب انالیسس کرتے ہیں. شجاع نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں، فیلو ساؤتھ ایشیا سینٹر اٹلانٹک کاؤنسل واشنگٹن، اور سیلیبریٹڈ آتھر بھی ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ